اسلام کا صدارتی محل ہے، اسلام کا سپریم کورٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد النبی صدارتی محل بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے۔ تو گویا مساجد اسلام کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر ہی کا رتبہ نہیں رکھتی، بلکہ پوری کی پوری ریاست کا انحصار، اصل میں اسلامی ریاست کا انحصار مسجد پہ ہوتا ہے۔ مسجد ہی نکاح کی جگہ ہے، مسجد ہی جنازے کی جگہ ہے، مسجد ہی فیصلوں کی پرے پنچایت کی جگہ ہے، مسجد ہی سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، مسجد ہی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر اس لیے مسجدوں کی یہ قدر و منزلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی پشت کے اوپر سب سے مقدس مقامات مسجدیں ہیں، اور زمین کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔ بازار ناپسندیدہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پہ مادیت پرستی ہے، وہاں پہ جھوٹ ہے، وہاں پہ ناپ تول میں کمی ہے، وہاں پہ حرام ہو رہی ہے، وہاں پہ سود ہے۔ گویا انسان سب سے زیادہ گناہوں میں مبتلا بازار کی مادیت کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے یہاں آپ کے علاقوں میں بنے ہوئے ہیں، مال آف لاہور، ہائپر سٹار، اس طرح کے مختلف کسی شاپنگ ہال میں آپ چلے جائیں، آپ یقین مانیے آپ کچھ دیر کے لیے اس مادیت پرستی میں گم ہو جائیں گے، اور آپ کے دل میں بھی وہ جذبات اور خیالات ابھریں گے کہ مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے، مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے۔ اس لیے بازار بدترین جگہ ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، اور مسجدیں بہترین اس لیے ہیں کہ مسجد میں کوئی بندہ راہ چلتا بھی آ گیا ہے تو اللہ کی یاد میں مبتلا ہونے کا سب سے زیادہ موقع اسی کو میسر آئے گا۔ کوئی ترخان بھی ہے، کوئی الیکٹریشین بھی ہے، کوئی سینٹری والا بھی اگر مسجد سے گزر رہا ہے، مسجد میں آ گیا، کوئی ذکر اذکار کی بات سن لی، کوئی امام کی بات سن لی، تو اس کا نیکی کے رستے کے اوپر چلنا آسان ہے۔ یہ اس لیے مساجد کی اہمیت ہے، اور یہ تو مسجدوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ مسجدوں سے ریلیٹڈ صرف عبادات کا جائزہ لیں، اور یہ ایک طویل باب ہے، بات کو آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا۔ مسجد کے اندر سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز با جماعت۔ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ مردوں کی نمازیں گھروں میں ادا نہیں ہوتی، مردوں کے اوپر نماز مسجد میں فرض ہے، اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اور یہ جو اکیلی باجماعت نماز ہے، اس کا دباچہ کیا ہے؟ وضو۔ اور یہ جو اکیلا وضو ہے، اس کے فضائل و مناقب اکیلے اتنے ہیں کہ کئی جمعے آپ خطبہ سے اس موضوع پہ سن چکے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان جب وضو اس طرح کرتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وضو کی ابتدا سے لے کر انتہا تک 11 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کے لیے ہاتھ دھو کر منہ میں صرف کلی کے لیے پانی ڈالتا ہے تو زبان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ ناک میں ڈالا، چہرے پہ ڈالا، ہاتھوں کو دھویا، بازوؤں کو دھویا، قدموں کو دھویا، جس وقت وہ پاؤں دھو کر فارغ ہوتا ہے، 11 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی ہے؟ ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی تو صرف وضو کی ہے، اور وضو آپ لوگوں نے گھر سے کر کے آنا ہے، یہ بھی مسنون ہے، اور اس کے الگ اجر و ثواب ہے۔ مسجد میں کبھی وضو ٹوٹ جائے، مسجد میں وضو کا انتظام ہونا چاہیے، بیت الخلا کا ہونا چاہیے، لیکن اسلامی شریعت اور رسول اللہ کی سنت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ آپ نے اور میں نے وضو آج کے بعد کہاں سے کر کے آنا ہے؟ گھر سے کر کے آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اکیلے وضو گھر سے کر کے آنے کے بارے میں 28 حدیثیں ہیں، 28 سے زائد، اور ڈاکٹر فضل الہی نے نماز باجماعت کی کتاب کے اندر ان ساری کی ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ صرف آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جو بندہ وضو گھر سے کر کے نکلتا ہے کہاں کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ نماز باجماعت کو ادا کرنے کے لیے۔ نیت یہ ہو کہ نماز باجماعت، ظہر کا ٹائم آ گیا، وضو کر کے نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، عصر کے لیے گھر سے
وضو کر کے نکل رہا ہوں، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر ایسے ہے، کس کا؟ گھر سے نکلنے کا اجر اتنا ہے کہ گویا کسی حاجی نے احرام پہن کر مکمل حج کو ادا کر دیا۔ اس حدیث کے اندر جو فاجرہ کا اجر الحاج المحرم کا لفظ ہے نا، محدثین نے اس کی تشریح لکھی ہے اور بڑی عظیم تشریح لکھی ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو ذہن اس طرف چلا گیا ہے، عظیم تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول یہی کہہ دیتے حج اور عمرے کا ثواب ہے تو کافی تھا، لیکن یہ کیوں کہا اس حاجی جیسا ہے جس نے احرام پہن کر لبیک کو پکارا ہے، یہ کیوں کہا؟ آپ کے ذہن میں کیا نقطہ آتا ہے؟ یہاں پہ محدثین نے نقطہ یہ بیان کیا کہ حاجی احرام تب پہنتا ہے جب کئی سال کی جمع پونجی اکٹھی ہو جاتی ہے، جب کئی سال محنتیں کر کے پیسے جوڑتا ہے، ویزے لگاتا ہے، اس کی اپروول آ جاتی ہے، قرآن دادی میں نام آ جاتا ہے، پھر احرام پہنتا ہے، اور پھر وہ ساری مشقتیں جھیل کر میقات کے مقام پہ پہنچ کے لبیک کی جب صدا پکارتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک سٹرگل اور محنت کے 10 سال، کچھ غریب ایسے ہوں گے 20 سال، کچھ متمول افراد ہوں گے وہ بھی محنت ضرور ہے۔ گویا اس حاجی نے جو محنت لاکھوں روپے لگا کر کی، لاکھوں روپے لگا کر کی، پیسہ جوڑا، آپ کے لیے اللہ کی قسم خوشخبری ہے، رسول اللہ کی اس حدیث میں آپ وہ پورے کا پورا اجر ایک نماز بعد جماعت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو مل جائے گا۔ ایک دن میں 5 حج، ایک ہفتے میں 35، 4 ہفتوں میں 150۔ آپ بتائیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی یہ فریضہ بھی ہے، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب کرے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے 5 حج دن میں ثواب رکھے ہیں، آپ نے اور میں نے اس کی طرف غور نہیں کرنا جو ثواب اللہ نے سنت کے مطابق رکھے۔ اب دوسری بات کے اوپر محدثین نے یہاں جو باب باندھا سبحان اللہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر کس کا بیان کیا؟ جو گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے، تو جو مسجد میں آ جائے گا، جو نماز کو باجماعت ادا کر لے گا، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟